السلام علیکم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہم اس انسان کے سامنے اپنی ویلیو کیسے بڑھائیں۔ بہت سارے لوگ جب پرسنل کاؤنسلنگ کے لیے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو ان کا یہ کویسچن آتا ہے بار بار کہ سر ہمارا جب اس انسان کے ساتھ ریلیشن شپ بنا تھا تو سٹارٹنگ میں تو وہ ہمیں بہت زیادہ رسپیکٹ دیتا تھا، بہت زیادہ ویلیو کرتا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا سٹارٹ کیا تو اب وہ ہمیں اگنور کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اب وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کرتا، ہمیں ویلیو نہیں دیتا۔ تو کوئی ہمیں ایسی ٹیکنیک بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ دوبارہ سے وہ ہماری ویلیو کرنا سٹارٹ کر دے، دوبارہ سے ہمیں عزت دینا شروع کر دے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے اس موضوع پر ڈسکس کریں گے، تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر اپنا فیڈ بیک ضرور کمنٹ میں شیئر کرنا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو بڑی ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ آپ کی کوئی بھی پسندیدہ چیز ہے، کھانے پینے کی کوئی بھی آپ کی فیوریٹ ڈش ہے، آپ کو وہ بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک ٹائم میں آپ کو صبح کے ٹائم وہ ڈش آپ کو ناشتے میں دی جائے، پھر دوپہر میں، پھر شام کو، مسلسل آپ کو یہی اگر ڈش دی جائے، اس کے علاوہ اور کوئی کھانے کی چیز نہ دی جائے، تو بے شک جتنی مرضی پسندیدہ چیز ہو تو 2-3 دن بعد آپ بور ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یار اب میرا اس سے دل بھر گیا ہے، اب مجھے کوئی اور چیز دو۔ آپ اس چیز میں دل لگانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک دن آپ وہ کھائیں، پھر 3-4 دن بعد اگر آپ کھائیں گے تو آپ کو انتظار بھی رہے گا اور اس کو کھانے کا مزہ بھی آپ کو آئے گا۔ لیکن جب وہ چیز مسلسل آپ کو ملتی رہے گی بغیر کسی سپیس کے، تو آپ اس چیز سے بور ہو جائیں گے۔ سیم اسی طرح جب آپ کسی انسان کو مسلسل میسر رہتے ہیں، ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں، تو اس انسان کی زندگی میں آپ کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس لیے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ جی ہم جتنا زیادہ اس کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، جتنی زیادہ بات چیت کریں گے، تو ہمارا ریلیشن شپ اتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اور ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کی سچویشن بنے، آپ سامنے والے انسان کو دیکھیں نا، اس کا ظرف کتنا ہے، اس کی نیڈ کتنی ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے آپ کو زندگی میں ملیں گے کہ آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو دگنی عزت دیں گے، اور بہت سارے ایسے ملیں گے کہ جن کو آپ عزت رسپیکٹ دیں گے تو وہ الٹا آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سامنے والے انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان ویلیو نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی عزت، اتنا ٹائم وہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ آپ اس کی مقدار تھوڑی کم کریں، اس کو بھوک لگنے دیں۔ آدمی کو پیاس لگتی ہے نا تو وہ پانی کی طلب کرتا ہے، بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کی طلب کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس انسان کو اپنے پیار کی اپنی طلب تو ہونے دیں، اپنی بھوک تو اس کو لگنے دیں۔ اس کو بھوک ہوتی نہیں ہے اور آپ جناب اس کو ٹائم دیتے چلے جاتے ہیں، اس کو پانی دیتے چلے جاتے ہیں۔ اب ایک دفعہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اب دوبارہ دنیا کی کوئی مہنگی ترین ڈش بھی آپ کے سامنے اگر کوئی انسان رکھ دے گا تو آپ نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر ابھی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ ڈش کھانے کے لیے آپ کو کچھ ٹائم کے لیے ریسٹ ضروری ہے، تاکہ پہلے والا کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے، دوبارہ بھوک لگے گی تو آپ تب کھائیں گے۔ اسی طرح سے اس انسان کو تھوڑی سپیس دیں تاکہ اس کے مائنڈ میں آپ کی یاد تو آئے، وہ تھوڑا آپ کو مس تو کرے۔ جب مسلسل اویلیبل رہیں گے، ہر وقت بات چیت کرتے رہیں گے، کوئی پرسنل پرائیویسی کا خیال نہیں کریں گے، تو وہ انسان آپ کو یاد کیسے کرے گا؟ پھر اس نے بڑا آپ کو فار گرانٹیڈ لینا ہی ہے، کیونکہ آپ اس کو ہر وقت اویلیبل ہیں۔ تو یہ ہر وقت اویلیبل رہنا چھوڑ دیں، تھوڑا سا سپیس اختیار کریں، اور تاکہ اس ریلیشن شپ میں صرف آپ کی طرف سے ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے، ون سائیڈڈ ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے۔ صرف آپ ہی اس کو میسج نہ کریں، صرف آپ ہی اس کو کال نہ کریں، بلکہ کبھی کبھی اس کو بھی میسج کرنے دیا کریں، اس کو بھی کال کرنے دیا کریں۔ کبھی وہ بھی آپ کو کہے کہ میں آپ کو مس کر رہا ہوں، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی، یا آج آپ کا میسج نہیں آیا، کچھ تو تھوڑی سی گنجائش تو دے دیں۔ سیکنڈ کام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب ریلیشن شپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو سٹارٹنگ ڈیز میں وہ سامنے والے انسان کو امپریس کرنے کے لیے اپنی فزیکل اپیرنس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھی پرفیوم لگاتے ہیں،
اور پکچر جو ہیں ان کے اوپر بڑا فلٹر لگا کر اور بڑا ان کو وائٹ کر کے سامنے والے انسان کو بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بڑے اچھی طریقے سے بات چیت کرتے ہیں کہ سامنے والا انسان کسی نہ کسی طریقے سے امپریس ہو جائے۔ اور جب وہ انسان آپ کی لک کو دیکھ کر، آپ کی فزیکل اپیرنس کو دیکھ کر آپ سے امپریس ہو جاتا ہے اور ریلیشن شپ میں آ جاتا ہے، تو بعد میں پھر لوگ کیا کرتے ہیں مسٹیک، کہ وہ اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال رکھنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ پھر اپنے آپ کو کیری نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے کیری کرنا ہوتا ہے کسی انسان کو متاثر کرنے کے لیے، اور جب وہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب اس نے کدھر جانا ہے، اب تو یہ ہمارے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گیا ہے، تو اب ہمیں لہٰذا کوئی اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، صفائی کو ویسے بھی نصف ایمان قرار دیا گیا ہے، تو اپنے فزیکل اپیرنس جو ہے اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ خوبصورت انسان کی طرف جو انسان اپنے آپ کو کیری کرتا ہے، جو اپنی صفائی کا خیال رکھتا ہے، اس انسان کی طرف ہر بندہ اٹریکٹ ہوتا ہے، ہر انسان اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جو بندہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھتا، میلے کچیلے اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس انسان کے ساتھ کوئی ملنا نہیں چاہتا۔ لہٰذا کبھی بھی کسی انسان کے لیے، اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ گئے، کسی کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں یا نہیں، کبھی بھی اپنی ہائیجینس پر، اپنی صفائی پر کبھی بھی کمپرومائز مت کیجیے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے گا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ وہ بھی بہتر رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے انٹلیکچول گروتھ۔ کوئی بھی انسان آپ کو پہلے دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، پہلے دیکھتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتا ہے۔ آپ اپنی فزیکل اپیرنس کا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت اچھا پرفیوم آپ نے لگایا، بڑے اچھی طریقے سے آپ نے میک اپ وغیرہ کیے، اس کے بعد کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے بات چیت کرنے کا۔ تو جب آپ کچھ نیا سیکھیں گے، کچھ نیا پڑھیں گے، کچھ نیا سنیں گے، تو آپ کے پاس کچھ نئی بات ہوگی، نئے آئیڈیاز ہوں گے۔ لیکن جب آپ کچھ نیا پڑھنا چھوڑ دیں گے، نیا سننا چھوڑ دیں گے، نیا سوچنا چھوڑ دیں گے، تو آپ کے پاس باسی باتیں ہوں گی۔ ریپیٹلی جب وہی باتیں ہوں گی، وہی ٹاپکس ہوں گے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی، تو یہ چیز سامنے والے انسان کو آپ سے دور کرتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سیکھنے کا جو سلسلہ ہے، اس کو زندگی میں کبھی بھی رکنے مت دیجیے گا۔ ہمیشہ کچھ نیا پڑھیں، کچھ نیا سیکھیں۔ اور انسان جو ہے وہ بولنا تو وہ 2 سال میں سیکھ جاتے ہیں، لیکن کب کیا کہاں بولنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ سیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا آپ کو ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ سے ہی جنگیں شروع ہوتی ہیں اور الفاظ پر ہی ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک حضرت علی علیہ السلام کی بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بات کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو یہ جو بات چیت کرنے کا سلسلہ ہے نا، بے شک آپ کی شکل و صورت اتنے آپ مطلب ایوریج ہی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس بات کرنے کی سکل ہے، لوگوں کو کنونس کرنے کی سکل ہے، تو دنیا آپ کے پیچھے ہوگی۔ تو یہ سکل ضرور سیکھیں، نیا پڑھیں، نیا سیکھیں، تاکہ آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہو، کچھ آپ کے پاس شیئر کرنے کے لیے ہو۔ تو یہ چیزیں سامنے والے انسان کو آپ کے ساتھ کنیکٹ رکھتی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں سیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی انسان جس کے ساتھ بھی آپ ریلیشن شپ میں ہوں گے تو وہ آپ سے بور ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہوگی کرنے کے لیے۔ فورتھ چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی عزت خود کریں۔ جو انسان اپنی عزت خود کرتا ہے پھر دنیا بھی اس کی عزت کرتی ہے۔ اور جب آپ کسی انسان کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے، اور کسی انسان سے آپ وقت کی بھیک مانگتے ہیں، محبت کی بھیک مانگتے ہیں، تو یاد رکھیں بھیک مانگنے سے ہمیشہ بھیک ہی ملتی ہے۔ خود کو اس قابل بنائیں کہ دنیا آپ کی عزت کرے، اور کبھی عزت اور محبت دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت کو چنیے گا، کیونکہ محبت یہ یک طرفہ ہو سکتی ہے لیکن عزت یہ 2 طرفہ ہوتی ہے۔ تو جو انسان آپ کو عزت نہیں دیتا، بے شک جتنا مرضی وہ محبت کا دعویٰ کرتا رہے، تو وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے خود کو عزت دیجیے۔ خود کو عزت دیں گے تو دنیا بھی آپ کی عزت کرے گی۔ اور یہ میں اپنی اکثر ویڈیوز میں ایک رول لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں
جو انسان آپ سے دور جانا چاہتا ہے اس کے پیچھے مت بھاگیں، اور جو آپ کی طرف آنا چاہتا ہے، آپ سے ریلیشن شپ بنانا چاہتا ہے، اس کے آگے نہ بھاگیں۔ جو چھوڑ گیا ہے اسے ٹھیک ہے جی، خدا حافظ، اور جو آنا چاہتا ہے اسے ویلکم کہیں، اسے خوش آمدید کہیں۔ تو یہ رول اپنی زندگی میں ضرور بنا لیں۔ اور لاسٹ پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس انسان نے آپ کو زندگی میں چھوڑ کر جانا ہے، آپ اس کے پاؤں پکڑ لیں، اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیں، اس کے آگے رونا شروع کر دیں، اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس لیے کبھی اس کو روکنے کی کوشش بھی مت کرنا، بلکہ اس کو آزاد چھوڑ دینا، اور کچھ ایسی بات بھی نہ کرنا، کچھ ایسے حالات پیدا کر دینا تاکہ وہ انسان بغیر شرمندگی کے وہ آپ کی زندگی سے نکل جائے، بغیر شرمسار ہوتے ہوئے، کیونکہ وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو آزادی دے دیں، اور جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا ساتھ نبھائے گا، وہ اس قید میں بھی خوش ہوگا۔ یہ باتیں آپ نے زندگی میں ضرور یاد رکھیں۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔